This demands that it should be upheld in all the circumstances. انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے کیسے بھی حالات ہوں، ہمیشہ اس کو برقرار رکھا جائے، ہمیشہ انصاف کیا جائے. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف، بے شک ایسے حالات ہوں کہ فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، اور ونس فیملی کہ اپنے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، اور ریلیشن اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ جا رہا ہو. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جج ادر پیپلز افیئرز ود جسٹس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی کرتے تھے. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی تلقین کرتے تھے کہ وہ بھی اپنے معاملات کو انصاف کے ساتھ طے کیا کریں. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him when to. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر two men come to you for judgment. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا آپ کے پاس جب دو آدمی آئیں تو آپ نے ان کے درمیان ایسا فیصلہ کرنا ہے. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف دا ادر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ نے دوسرے کی دلائل کو سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے دونوں کے دلائل کو سننا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سچائی کا علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں سے فیصلہ کس کے حق میں جائے گا، اور آپ نے پھر اسی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. دونوں کے دلائل کو سننا ضروری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اینی رولر ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور دا نیڈی اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ. کوئی بھی حکمران جو اپنے دروازے کسی غریب، کسی ضرورت مند، ڈیسٹیٹیوٹ کا مطلب ہے مفلس، کسی مفلس کے لیے بند کر دے گا تو اللہ بھی اس کے لیے دروازے بند کر دے گا جب وہ بھی ضرورت مند اور مفلس ہوگا. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے ہی proclaimed. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا if I owed something to anyone. اگر میں نے کسی کا کچھ ادا کرنا ہے، کوئی قرض ادا کرنا ہے، اور if I wronged any person. اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، یعنی اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اور ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی، اور اگر میں نے کسی کی جائیداد کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اور ہونر یا عزت کو. مائی پرسن، مائی ہونر اینڈ مائی پراپرٹی آر ہیئر. میں خود، میری عزت اور میری جائیداد یہاں ہیں. ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہی میں ٹیک ریونج آن می. کہ ریونج کا کیا مطلب ہے؟ انتقام. کہ وہ شخص میرے سے انتقام لے سکتا ہے. ان دس ورلڈ، اس دنیا میں. دیر واز کمپلیٹ سائلنس. یہاں پہ ہر جگہ جو ہے خاموشی چھا گئی، مکمل خاموشی چھا گئی. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ. ایک پرسن کھڑا ہوا. آ فیو درہمز وچ ور پیڈ ٹو ہم. اس پرسن نے کیا کہا؟ اس پرسن نے کچھ درہم کی ڈیمانڈ کی کہ آپ نے میرے ادا کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم ادا فرما دیے، انہیں دے دیے. اسی لیے ہمیں چاہیے اگر ہمیں کسی کا کچھ دینا ہو تو ہمیں چاہیے ہم دنیا میں دے دیں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو ہم معاف کر لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عدل والا نہیں ہو سکتا. ایون if it was against his own interest. بے شک فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاد کے خلاف جا رہا ہو، اور interest of those who were near and dear to him. اور بے شک فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے جو قریب لوگ تھے، جو رشتہ دار تھے، ان کے خلاف جا رہا ہو. ہی ڈیسائیڈڈ ایوری کیس براؤٹ ٹو ہیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی معاملات لے کے آتے تھے، بائی فرینڈ اور فو ود جسٹس وداؤٹ فیئر اور فیور. بے شک وہ دوست کوئی معاملہ لے کر آئے یا دشمن لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ بغیر کسی حمایت اور ڈر کے کرتے تھے. A person of such magnitude transcends the barrier of time and space. ٹائم اینڈ اسپیس کو آپ زبان و مکان کہہ لیں، بیریئر کو آپ حدیں کہہ لیں، اس کا مطلب حدیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اعلیٰ ظرف والے تھے، بہت اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ و ارفع شخصیت تھی ان کی، جس نے ساری زندگی عدل و انصاف کیا، اور وہ زبان و مکان کی حدوں سے ماورا ہوتی ہیں. ٹھیک ہیں. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام عمر کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے مختلف شعبوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں. پھر آپ نے بتانا ہے The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر ذکر کرتا ہے. Indeed in the رسول of اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. You have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں.